اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 24 سے پڑھیں گے۔ توحید کا ذکر چل رہا تھا، وہی کنٹینیوڈ ہے، اور آگے کئی آیتوں میں توحید کو اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت طریقے سے واضح کریں گے، جس کے بعد کوئی کنفیوژن رہ نہیں جانی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے جو جان بوجھ کر ڈھٹائی پر اڑے ہوئے ہوں۔ کیا اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، ٹھہرا لیے ہیں اس کے سوا معبود۔ آلہہ جو ہے یہ پلورل ہے، الہ کی جمع ہے، تو دوسرے معبود بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ پیچھے جو بات تھی وہ سوال کو دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، اور بھی ایسی ہستیاں ہیں جو اس کے کام میں شریک ہیں۔ اگر ہمیں بارش چاہیے، اگر ہمیں اولاد چاہیے، تو اللہ کے سوا کوئی ایسی مزید ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم دعا کر سکتے ہیں، جن کو پکار سکتے ہیں، جو اس قابل ہیں کہ ہماری مدد کر سکیں بغیر اسباب کے۔ قل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، ہاتو کا مطلب ہوتا ہے لاؤ۔ اس کے لیے جو ٹرائی لیٹرل روٹ ہے، جو سہ حرفی مادہ ہے ثلاثی مجرد، وہ کوئی ایسا ہے الف تے ٹائپ نہیں ہے، اس کے متعلق مختلف خیال ہے۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا مطلب ہے لے آؤ برہانکم، اپنی دلیل۔ اگر کوئی دلیل ہے، کوئی منطق ہے، کوئی روشن نشانی ہے تو وہ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کو سب لوگ مانتے تھے اس زمانے کے۔ یہ تو اب ذرا میجورٹی میں لوگ آ گئے ہیں ایسے جن کی عقل بالکل ہی ماری گئی ہے، اور انہوں نے خدا کا انکار ہی کر دیا، مگر آبویسلی وہ بھی کسی نہ کسی ابتدا کو کسی نہ کسی لحاظ سے مانتے ہیں، بس خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ بگ بینگ کو مانے، چاہے وہ فزکس کے قوانین کو مانے، چاہے وہ میٹر اور انرجی کو مانے، تو یہ مانتے ہیں کہ یہ پہلے سے موجود تھے اور موجود ہیں، بس وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا کو مان لیں گے تو پھر اس کے سامنے جا کر جواب دینے کی گلٹ انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی، ضمیر اس کو کچوکے لگائے گا کہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے اور تم یہ کرتے نہیں ہو۔ اور یہی وجہ تھی شرک کرنے والوں کی، کہ وہ بھی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے شریک ٹھہرا لیتے تھے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے غضب سے ہمیں بچا لیں گے، لیکن اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی اللہ کی طرف سے وحی اتری ہو کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، کہیں قرآن میں اس کا ذکر ہو، کہیں بائبل میں اس کا ذکر ہو، تو لے آؤ اپنی دلیل۔ آج بھی تحریف شدہ بائبل کو بھی اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر جو تعلیم ہے وہ توحید ہی کی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی ہی ہے، اور کٹر سے کٹر عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر آگے وہ ایک عجیب سا جملہ بولتے ہیں، اور وہ ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ بس ہے۔ تو خود وہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اور لاجیکلی تو اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن بس وہ ایک میں تین ہے اور بس یہ ہے، بغیر دلیل کے۔ اسی طرح باقی بھی جو لوگ ہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، ان کہانیوں کی بنیاد پر لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ کوئی اس کے ساتھ کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن پاک۔ وذکر من قبلی، اور ان کی بھی یہی نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ یہی تعلیم میرے ساتھ جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو، ان کی بھی یہی تعلیم ہے، اللہ ایک ہی ہے۔
اور جو مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے ان کے بھی جو رسول آئے انہوں نے بھی یہی تعلیم دی. کوئی اور آرگومنٹ یا دلیل یا روشن نشانی ہو ہی نہیں سکتی جو شرک کی کوئی بنیاد فراہم کرتی ہو. اور غور یہ کرنا چاہیے کہ عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ بس جی وہ ایک میں تین ہے اور بس یہ ایسی بات ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لاؤ اپنی دلیل، پروف دو، لاجک استعمال کرو، دماغ استعمال کرو، منطق دو. شرک ایک بے بنیاد وہم ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، وہ عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن کے ماننے والوں نے عقل کو دین سے باہر نکال دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں عقل تو گمراہ کر دیتی ہے. جو فیتھ ہوتا ہے وہ تو دل سے ہوتا ہے. بجائے عقل کے انہوں نے جذبات کو دین کا ماخذ بنا لیا ہے. تو اگر آپ جذبات کو دین کا ماخذ بنا لیں تو پھر تو عیسائیوں کے بھی جذبات ہیں ہم سے زیادہ بڑھ کر ہیں، پھر ہندوؤں کے جذبات ہیں اپنے بتوں کے متعلق ہم سے بڑھ کر ہیں. تو پھر تو دلیل ہی آپ کے پاس کیا رہے گی؟ پھر تو وہ بھی صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں. جو اپنے گھر والوں کے ماں باپ کے دین پہ چلا آ رہا ہے اور اس سے اس کی جذباتی اٹیچمنٹ ہے، لگاؤ ہے، تو بس اس کا دین ٹھیک ہے. قرآن ایسی کوئی بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ فرماتا ہے کہ لوگوں سے بھی کہو جاؤ اپنی دلیلیں لے کر آؤ. بل اکثرہم لا یعلمون الحق. بلکہ مطلب یہ کہ آپ اگر ان کو یہ دلیل دے رہے ہیں، آپ ان کے سامنے دلیل پیش کریں گے، ان سے دلیل مانگیں گے، تو یہ امید نہ رکھیں کہ وہ قبول کر لیں گے. یہ جاہل ہیں، ان کے پاس حق کا علم ہی نہیں ہے، اور کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں یہ توحید کی مخالفت کر رہے اور شرک کی حمایت کر رہے. دلیل ہے ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے تو مخالفت کر رہے ہیں. فَهُمْ مُعْرِضُونَ، پس یہ اعراض کرتے ہیں. تو یہ جو انکار ہے، ان کا منہ پھیرنا ہے، منہ موڑنا ہے، بات نہ ماننا ہے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ علم ان کے پاس ہے نہیں اور یہ حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ صرف آستینیں چڑھا کر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ یہ جو ابھی بندہ اٹھ کر گیا ہے، اوئے ہوئے 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 بڑے ہی اس کے برے حالات ہیں، تمیز اس کو ہے نہیں، ابھی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، ساری اس نے نیچے کھانا گرا دیا ہے، چپڑ چپڑ کی آوازیں آ رہی تھی اس کی منہ سے، اور باتیں ایسے کرتا ہے جیسے اس سے عقل مند کوئی ہے ہی نہیں. اگلا بندہ آپ کو کہے گا کہ یہ غیبت ہوتی ہے، غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد آپ کے جذبات قابو سے باہر ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں، میں تو غیبت نہیں کر رہا، میں اس کے منہ پہ یہ بات کر سکتا ہوں. میں تو ایک بات کر رہا ہوں، اگر انسان چیزوں کو سمجھے گا نہیں تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اور اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، جاؤ اس کو لے آؤ، میں اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں. مانیں گے نہیں، اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ ہم نے جو ابھی غیبت کی ہے یہ غلط کیا ہے، نادانی میں کیا ہے، جہالت میں کیا ہے. تو اپنے اوپر ویجیلنٹ رہیں. جب بھی آپ کو کوئی توجہ دلائے کہ یہ آپ کا کام غلط ہے، اس کی بات سنیں، سمجھیں. اگر آپ کا کام غلط نہیں ہے تو اس کو جاری رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ نے اگلے کی بات ضرور ہی ماننی ہے، اس سے انفلوئنس ہو جانا ہے، پریشر میں آ جانا ہے. لیکن آپ سے چھوٹا ہو، آپ سے بڑا ہو، آپ کے فرقے کا ہو، دوسرے فرقے کا ہو، آپ کے ریلیجن کا ہو، دوسرے ریلیجن کا ہو، اگر وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے تو اس کو سنیں، سمجھیں. اگر وہ حق ہے تو اس کو سمجھ کر حق کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. ٹھٹائی کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے طور طریقوں کو بے وجہ ڈیفینڈ نہ کریں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ قرآن شریف ایسے نہیں ہے کہ مکے میں کچھ مشرک ہوتے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوا. وہ تو جو تھے، جو مشرک تھے، جنہوں نے نہیں اسلام قبول کیا، اسی حالت میں مر گئے، وہ تو جہنم رسید ہو گئے. تلک امت قد خلت، وہ تو گزر گئی قومیں.
ہم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا، ان کا ذکر تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کے ذکر سے نصیحت حاصل کریں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں کہ ہمارا طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے مانا، یا ہمارا طرز عمل یہودیوں جیسا، مشرکین مکہ جیسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ کا یہ کام غلط ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ کیا انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود؟ کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ تعلیم ہے ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے ہوئے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے، نہیں خبر رکھتے حق کی، پس وہ اعراض کیے جا رہے ہیں۔ وما ارسلنا، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا، نہیں اور جو۔ اگر بعد میں الا آ رہا ہو تو ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ماں کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، یہ من جب اس طرح آتا ہے تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کوئی بھی رسول، کوئی رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجا الا مگر، یعنی جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، یہ ایک طرح سے پھر حصر کا کلمہ بن جاتا ہے، حصر کی ارینجمنٹ بن جاتی ہے۔ جتنے بھی رسول بھیجے آپ سے پہلے، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ نوحی الیہ، اس کی طرف ہم نے وحی کی۔ کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں میرے سوا۔ یہ انہ میں جو ہو ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر شان، تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہ غالباً فلو کو بہتر کرنے کے لیے بعض اوقات یہ ہو کی ضمیر آ جاتی ہے، یہ انا کے ساتھ بھی آتی ہے، انا کے ساتھ بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، وہ ہم کانٹیکٹ سے سمجھتے ہیں۔ کوئی معبود نہیں میرے سوا، فَاعْبُدُونِی، اصل میں یہ تھا کہ پس اعبدو، تم سب عبادت کرو، اور اس کے ساتھ تھا یہ، تو اعبدو کے ساتھ جب یہ لگائیں گے تو اعبدی بن جاتا ہے۔ یہ جو دال کی پیش ہے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس پیش کو بچانے کے لیے ایک نون استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نون وقایا، وقا کا مطلب بچانا ہوتا ہے، جیسے قنا جس سے فعل امر ہے، قنا عذاب النار، بناتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو وہ نون وقایا جب لگاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اعبدونی، اور بعض اوقات اس نون زیر یہ نی کی جو یہ ہے یہ بھی گر جاتی ہے اور صرف ایک زیر کی نشانی رہ جاتی ہے۔ ہم کیونکہ یہاں سانس لیں گے تو ہم کہیں گے فعبدون، لیکن جو عربی سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فعبدون کوئی یضربون ٹائپ چیز نہیں ہے، بلکہ اوریجنلی یہ فعبدونی تھا جس کی یہ گر گئی۔ پس میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ میری ہی عبادت کا مطلب کیا؟ میرے سامنے سجدہ کرو، بالکل یہ مطلب ہے، میرے سامنے سجدہ کرو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ مجھ سے ہی مدد مانگو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ میری ہی اطاعت کرو، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی اطاعت میں، کسی چیز کے اندر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کو پوجنا ہے، اور اللہ ہی کی بات ماننی ہے۔ یہ جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ باقی چیزوں میں ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کہیں یہ اللہ ہے اور رسول بھی اللہ کی ذات کا حصہ ہے، نہیں، وہ ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس کے قادر مطلق ہونے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی یا فرشتوں کی کوئی شراکت نہیں. اطاعت کے اندر صرف اس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو ہمیں حکم دیے نہیں، تو جو احکامات دیے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے ہیں. تو نبی پاک خود بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر میں تمہیں کوئی دنیا کی بات بتاؤں تو اس کے اندر تم اس کا غور فکر کر کے اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن دین کی بات اللہ کی طرف سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی تو وہ بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت ہے، اس میں حضور کی اطاعت کرنی ضروری ہے. تو ادروائز کسی قسم کا شرک نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی مدد نہیں مانگی جا سکتی بغیر اسباب کے. اس میں بھی ایکسیپشن ہے، اسباب کے ذریعے آپ مدد مانگ سکتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ کا پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، آپ گر گئے ہیں، آپ کسی کہہ سکتے ہیں میری مدد کرو مجھے اٹھا دو، وہ شرک نہیں ہے. لیکن اگر آپ گر گئے ہیں اور آپ کسی ولی اللہ کو پکارنا شروع کر دیں کہ مجھے اٹھا دو، وہ شرک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی لاجک اور نہ ہی اس کی کوئی سینس بنتی ہے. اگر آپ نے اسباب کے بغیر کسی کو پکارنا ہے تو کسی ولی کو، کسی فرشتے کو پکارنے کی تک ہی نہیں بنتی جب اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرما دیا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، سب سے قریب تو اللہ تعالیٰ ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. فاستجیبوا لی، پس وہ بھی میری پکار کو سنیں، میرے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کریں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو مگر اس کی طرف یہ وحی کی، یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو. ایک چیز آپ لوگوں کو اس میں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ انا جو ہے یہ عربی میں ایسا لفظ ہے جس کی الف کی آواز نہیں آتی ہے، جو دوسری والی الف ہے اس پہ ایک طرح سے یہ الف ہوتی ہی نہیں، یعنی اس کی آواز اس طرح ہوگی انا. اس کو لمبا انا نہیں پڑھتے، جس طرح اردو میں انا کا لفظ ہوتا ہے نا جو ایگو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ نہیں پڑھنا، اس کو انا پڑھنا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی، رحمان کی اولاد ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے اس بات سے، وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے، وہ عرفہ ہے. مشرکین نے جو اپنی شفاعت کے لیے عقیدہ گھڑا ہوا تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے دنیا میں بھی جو رزق اور فضل ملتا ہے وہ ان کی عنایت کی وجہ سے ملتا ہے، اور اگر آخرت کبھی ہوئی، اول تو ہوگی نہیں لیکن اگر ہوئی تو ان فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے ہمیں بہت اعلیٰ مراتب وہاں حاصل ہو جائیں گے. اس کو نگیٹ کیا گیا ہے کیٹیگوریکلی، جیسے ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس طرح کی سفارش اگر اللہ کے ہاں مان لی جائے، بلکہ اس کی کوئی گنجائش ہی مان لی جائے، تو پھر تو آخرت کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے. اگر خدا کی عدالت میں سفارش کے ساتھ، رشوت کے ساتھ حق کو باطل اور باطل کو حق بنایا جا سکتا ہے، مظلوم کو جہنم میں بھیجا سکتا ہے اور ظالم کو جنت میں بھیجا جا سکتا ہے، پھر تو یہ دنیا اندھیر نگری ہے، پھر تو اس میں کہیں حق ہے ہی نہیں، عدل ہے ہی نہیں. ایسا خالق کیسے عادل ہو سکتا ہے، کیسے حکمت والا ہو سکتا ہے، کیسے رحم دل ہو سکتا ہے، جو چند لوگوں کو جو مثلا ظالم ہو جہنم میں ڈال دے صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی فلاں رسول کی امت سے نہیں ہے، اور چند لوگوں کو جو ظالم ہو اتنے ہی اور اس سے بھی بڑھ کر اور ان کو جنت میں ڈال دے کیونکہ وہ اس فلاں رسول کی امت میں 1500 سال بعد ہزاروں کلومیٹر دور برے صغیر میں کسی گھر میں پیدا ہو گئے، کسی اللہ داد کے گھر میں جس نے ان کا نام مولا بخش رکھ دیا، اور بس. تو پھر کہاں کا عدل، کہاں کا انصاف، کہاں کا روز جزا و سزا، پھر تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، پھر اس آخرت پر تو لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ آخرت ایسی کہیں نہیں ہے جس کے اندر سفارش کی وجہ سے
حق کو باطل بنا دیا جائے گا اور باطل کو حق بنا دیا جائے گا۔ الٹا جن لوگوں نے یہ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں وہ کہانیاں باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافیوں سے، اور اللہ تعالیٰ اولاد سے، کیونکہ اولاد کمزوری کی وجہ سے انسان کو چاہیے ہوتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اولاد اس کی خدمت کرتی ہے، انسان مر جاتا ہے تو اولاد اس کی نسل آگے بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی کمزوری ہے نہیں، وہ ہر کمزوری سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ۔ بل عباد مکرمون، بلکہ یہ جن فرشتوں کے متعلق یہ سوچتے ہیں، یا اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کی مشرکانہ بات کرتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ عباد، وہ بندے ہیں۔ اور بندے کون سے ہیں؟ معمولی بندے نہیں ہیں، مکرمون ہیں۔ مکرمون کا کیا مطلب ہے؟ یہ باب کروما یکرمو باب بھی ہے اور فعل بھی ہے، ظاہر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہونا، معزز ہونا، عزت والا ہونا۔ اور باب افعال عام طور پہ لازم کو متعدی کر دیتا ہے۔ خرجہ کا مطلب اگر ہے وہ نکلا، تو اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا۔ تو کروما کا اگر مطلب ہے وہ عزت والا ہوا، معزز ہوا، تو اکرما کا مطلب ہے اس نے عزت دی۔ کسی کو عزت دینے کے لیے اکرام کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو باب افعال ہے۔ تو باب افعال میں جو مفعول ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے مفعل۔ تو مکرمن ہوتا ہے وہ جسے عزت دی گئی۔ عباد مکرمون، یہ وہ بندے ہیں جن کو عزت دی گئی ہے، یہ عزت دار بندے ہیں، اللہ کی طرف سے عزت دی گئی ہے، ان کو قرب کا مقام حاصل ہے، یہ مقربین ہیں۔ اور قرآن سے پتہ کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں مقربین ہیں؟ کیونکہ وہ شر سے بالکل پاک ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس بندگی کے اندر کامل ہیں۔ اس لیے نہیں انہیں عزت دی گئی کہ وہ لاڈلے اور خدا سے جو چاہیں منوا لیتے ہیں۔ وہ بندے ہیں، بندہ وہ ہوتا ہے جو مالک کے آگے چوں بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ اگلی آیت میں ان کے بندے ہونے کا جو مقام ہے وہ واضح ہو رہا ہے، ہیں وہ عزت دار، عباد مکرمون۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ، بل عباد مکرمون، اور انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، پاک ہے وہ ان باتوں سے، بلکہ وہ خدا کے عزت دار بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ سبقت نہیں اختیار کرتے اس سے بات میں۔ یعنی ہم جب دو پارٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، اب اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے حضور موجود ہیں، تو جیسے ہم اگر دنیا کی مثال دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح دنیا کی کوئی مثال بنتی نہیں، بٹ اگر ہم سمجھنے کے لیے مثال لیں کہ ہم دو پارٹیاں بیٹھے ہیں آپس میں، تو ایک فرض کریں کوئی اونچے لیول پہ ہے یا کسی بڑے ملک کا مثلا صدر ہے اور ایک چھوٹے ملک کا صدر ہے، تو جب ان کی گفتگو ہوگی تو یہ بھی بات کریں گے، وہ بھی بات کریں گے، بعض اوقات ایک آدمی دوسرے کی بات کاٹ بھی سکتا ہے، تو ڈائلاگ، گفتگو اسی طرح ہوتی ہے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا، وہاں پہ یہ ہے کہ وہ پہل ہی نہیں کرتے، وہ بولتے ہی نہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تب وہ زبان کھولتے ہیں، جو بات ان سے پوچھی جاتی ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرشتوں کی اللہ کے حضور اتنی حیثیت بھی نہیں کہ بطور خود کوئی کام کے لیے اقدام کر سکیں، خود سے کچھ کر سکیں، اتنی حیثیت بھی نہیں کہ اس کے آگے زبان کھول سکیں کہ یا اللہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یا تو ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ پہل ہی نہیں کرتے بات کرنے میں، اللہ تعالیٰ ان سے کچھ فرماتا ہے تو وہ جواب دے دیتے ہیں، ان کو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کر دیتے ہیں۔ جب ان کی یہ حیثیت ہے تو پھر کسی اور کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرعون کو ڈبونے کے لیے، پورے بنی اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے نیچے اترتے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور خاموش کھڑے ہیں، بات کرنے میں پہل نہیں کرتے، تو کسی اور کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور پتھر کی مورتیوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ قیامت کا دن برپا ہو جائے اور وہاں پہ جا کے
اللہ کے اذن کے بغیر وہ کہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو میرا مرید ہے، یہ تو جمعرات کے جمعرات مجھ پہ چڑھاوے چڑھاتا تھا اور میرے عرس کرتا تھا اور میری محفلیں لگاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو تو آپ جنت میں بھیج دیں، باقیوں کی خیر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم کی ہی، اس کے فیصلوں کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اس کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ یہ بندگی غلامی کی انتہا ہے کہ مالک کی مرضی کے بغیر نہ بولتے ہیں نہ ہی کچھ کرتے ہیں۔ لاڈلے اور چہیتے اور نعوذ باللہ اولادیں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ پہل نہیں کرتے اس کے آگے بات کرنے میں، اور وہ تو بس اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے۔ ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی جو سامنے ہو، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے آگے، ہر ہستی کے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو فرشتوں کے بھی آگے پیچھے ان کا ماضی، ان کا مستقبل، ان کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو وہ اللہ کے علم میں کوئی اضافہ تو کر نہیں سکتے، کسی بات کو گھٹا یا بڑھا تو سکتے نہیں۔ تو پھر جس کو ہم دنیا میں سفارش کہتے ہیں، اس سفارش کی تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ دنیا میں تو آپ سفارش کریں گے کہ جی سر آپ نے اس کو فیل کر دیا، تو اصل میں وہ بچہ بیمار تھا، ویسے اس نے سارا سال بڑی محنت کی ہے، تو یا تو اس کا ٹیسٹ دوبارہ لے لیں، یا اس سے کوئی سوال زبانی پوچھ لیں، یا اس کو کوئی رائتی نمبر دے کے پاس کر دیں۔ میں آپ کو جینولی بتا رہا ہوں کہ بچہ جینولی بیمار تھا، ہسپتال میں داخل تھا، ٹیچر کو نہیں پتا تھا، ٹیچر کو پتا لگ گیا، ہو سکتا ہے وہ سفارش مان لے، اور اگر ایسی سفارش وہ مان بھی لیتا ہے جو اس کے اگر دائرہ اختیار میں ہے، تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ کسی فرشتے نے جا کے اللہ کے حضور میں یہ بات کون سی بتانی ہے جو اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہے؟ تو یہ سفارش ہے ہی نہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ نہیں سفارش کرتے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے، جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے لیے سفارش کر دو، کیوں؟ تاکہ ان کی بھی عزت افزائی ہو جائے، فرشتوں کی بھی، رسولوں کی بھی، نیک لوگوں کی بھی۔ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ ایک ہمارے ہاں یہ بھی حدیث ہے، حدیث تو obviously درست ہے، کہ جو حافظ ہوگا وہ پتہ نہیں اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرا دیں، تو بس اس کے بعد جو مرضی غلط کام کرتے رہیں، یا چلو تھوڑے بہت ٹھیک کام اور تھوڑے بہت غلط کام کر لیں، تو آپ نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، آپ کے بچوں نے ساروں نے حفظ کر لیے۔ حالانکہ حفظ کا مطلب اگر آپ حدیثوں سے ہی دیکھیں، یہ میں کسی دن انشاءاللہ اس کی حدیثیں ڈھونڈ کر آپ کو بیان بھی کر دوں گا، تو حفظ کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کا حافظ وہ ہوتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے وہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قرآن کا حافظ۔ جس کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، یاد ہونا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر حفظ کرنے کا مطلب ہے قرآن کو اچھی طرح سمجھ لینا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور یاد ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہی صحیح عمل ہو سکتا ہے نا، ورنہ اگر سمجھ بھی لیا اور پھر بھول گیا پھر تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو سمجھ کر اس پر عمل کرے، ہر معاملے میں اس سے رہنمائی لے، وہ ہوتا ہے حافظ۔ تو ظاہر سی بات ہے جو سارا قرآن سمجھ لے گا، یاد رکھے گا، اس کی روشنی میں عمل کرے گا، جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ان سے باز رہے گا، جن کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرے گا، تو وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور کتنے ہی لوگوں کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ تو یہ مفہوم تو بالکل صحیح ہے، سمجھ بھی آتا ہے، لاجیکل بھی ہے، لیکن ہمیں عقل سے کیونکہ بہت زیادہ سروکار ہوتا نہیں، ہمیں بس کوئی شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے بھی بچوں نے حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا مقصد بنیادی طور پر بچوں کو حفظ کرانے کا یہ ہونا چاہیے کہ چھوٹی عمر میں وہ قرآن حفظ کر لیں، اور ساتھ اس کے بعد ان کو قرآن کے اردو انڈرسٹینڈنگ ہو، عربی ان کو سمجھ آتی ہو، اور وہ پھر
جب بھی ان کے ذہن میں کوئی قرآن کی آیت آئے اور ان کا مفہوم ان کو معلوم ہو تو ہر لمحہ ان کی رہنمائی رہے گی۔ وہ جو لوگوں نے مطلب زیوم کیا ہوا ہے کہ بعد بچے کو مدرسے میں ڈال کے حفظ کرا دو اور وہ آپ کو بھی اور آپ کی بیوی کو بھی اور آپ کے بلکہ والدین کو بھی جنت میں لے جائے گا چاہے اعمال جیسے مرضی ہو، وہ کہیں عقل کے اوپر بیٹھتا نہیں۔ یہ اسی طرح کی قرآن کی سفارش کو بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ اسی طرح سے مس انٹرپریٹ کیا ہے۔ جو سفارش کرنی ہے کنہوں نے؟ جن کو جب اجازت ملے گی اور جس وقت سفارش کا موقع بھی ہوگا، اور ابھی بھی ہوتا کیا ہے، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے، خشیہ یکشا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعظیم اور ہیبت کے سبب اس سے ڈرنا، اور مشفقون جو ہے یہ ہے شفیق یشفقو، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا، جس سے اردو میں شفقت کا لفظ ہے اور شفیق کا لفظ ہے، اور اس کا جو باب افعال ہوتا ہے اس کا مطلب تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی کی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے اس سے ڈرنا، اس کی محرومی سے ڈرنا کہ وہ ختم نہ ہو جائے، یا کسی کے اوپر اگر انسان مہربان ہو اور اس کو خوف ہو کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے ڈرنا۔ تو یہ کیونکہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی مہربانی کے ڈر سے، ختم ہونے کے ڈر سے ہر وقت لرزاں اور ترساں ہیں۔ تو ایسا کوئی امکان نہیں کہ وہ حق کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالیں گی۔ تو اگر کوئی لوگ کسی کی سفارش پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں تو وہ ایک وہم کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، تو اس وہم کے اوپر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہیے، اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے تقریباً پاسنگ مارکس ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو پاس ہی کرنا ہوگا رعایتی نمبر دے کے، تو وہ رعایتی نمبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مکرم بندوں کو عزت افزائی کرنے کے لیے حکم فرمائیں گے کہ اس کے حق میں سفارش کر دو۔ تو وہ سفارش کے لیے بھی اعمال ضروری ہیں، صحیح معنوں میں ایمان ضروری ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے وہ پسند فرمائے گا، اور وہ اس کی خشیت سے لرزتے رہتے ہیں۔ یہاں اگر آپ نوٹس کریں تو ایک خشیہ کا لفظ ہے، ایک اشفقہ کا لفظ ہے، دو لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں ڈرنے کے لیے بنیادی طور پر 12 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مشفق جو ہے یہ فاعل ہے جس کا مطلب ہے ڈرنے والا۔ قرآن شریف میں ڈرنے کے لیے 12 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے مفردات القرآن، یہ میرے خیال ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب کی ہے۔ تو اس میں مثلا انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ خافہ کا مطلب بھی ڈرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک مفہوم ہے کہ آنے والے خطرے کے متعلق اندیشہ ہونا کہ کہیں مسئلہ پیش نہ آ جائے۔ خشیہ کا مطلب کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا ہے، پھر خشع ہے، اتقا ہے، راء ہے، حذرا ہے، اوجسا ہے، وجفا ہے، وجیلا ہے، رہبا ہے، رعابا ہے، اشفقا ہے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں ان سب کے اندر تھوڑا تھوڑا ایک باریک سا فرق ہے۔ تو عربی زبان کے اندر بہت زیادہ لنگوسٹک ایبلٹی کی وجہ سے بہت زیادہ باریکیاں ہیں۔ تو یہ بھی اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو یہ کتاب کا نام ہے مفردات القرآن، انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے، اس کو جس کو شوق ہو وہ ڈاؤن لوڈ کر کر اس میں سے الفاظ کا دیکھ سکتا ہے کہ بعض اوقات سملر الفاظ یوز ہوتے ہیں تو مفہوم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وَمَن یقل، اور جو کوئی کہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ویسے تو ہوتا ہے یقولو، تو یقولو سے یہ یقل کیسے ہو گیا، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ویسے یہ رفع، نصب اور جر اسم کے معاملے میں تو پڑھے ہوئے ہیں، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اسی طرح مضارع میں بھی نصب اور جزم ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس کو جزم دیا گیا ہے، لام پر آپ دیکھ رہے ہیں جزم ہے۔ یہ جزم آتا ہے جب شرط ہو ان کی وجہ سے،
یا یہاں پر یہ جو من ہے یہ من شرطیہ ہے. تو یہ گرامر تھوڑی سی سمجھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مفہوم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے جو یہ کہے. آگے اس کا کوئی جواب شرط پھر آنا چاہیے، اس سے پھر ترجمہ بہتر بنتا ہے. اور یقول کیسے بنا؟ یقول سے، یعنی بنیادی طور پر یہ قاف واو لام تھا، نصرہ ینصرو سے، تو ینصرو کے وزن پر یقبلو بنتا ہے، وہ فلو میں بن گیا یقولو. جب اس کو جزم دیں گے تو یقبلو میں جزم آ کے ہو جائے گا یقول. یقول کو فلو میں پڑھیں گے تو یقول یقل بن جائے گا. وَمَن یقل، اور جو یہ کہے، منہم ان میں سے، جو یہ دعویٰ کرے، انی الہ من دونی، کہ میں خدا ہوں اس کے سوا، میں الہ ہوں اس کے سوا، فذالک، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اب جواب شرط ہے. فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اس کو جہنم دیں گے، صلے میں، ہم بدلہ میں اس کو دیں گے جہنم. یہ ان کا مرتبہ ہے کہ اگر مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اگر ایسی بات کریں، یہ سورہ مائدہ میں بھی آتی ہے آخر میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. یہ بالفرض ہے، ظاہر ہے انبیاء سے، فرشتوں سے بات سرزدی نہیں ہو سکتی، بٹ بفرض محال اگر وہ ایسا کہہ دیں کہ میں بھی اللہ کے ساتھ معبود ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں. جو مثلا اگر آج بھی آپ بائبل دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک جملہ بھی آج کی بائبل میں نہیں ہے جس کے اندر اتنی زیادہ تحریف ہو گئی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس سینس میں جس طرح یہ عیسائی کہتے ہیں. ویسے تو خدا کے لیے باپ کا لفظ تو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تو سب ہی کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہے. وہ باپ اس سینس میں ہوتا ہے جس سینس میں عربی میں رب کا لفظ ہے، اس سینس میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں یہ کوئی جملہ منسوب آج کی بائبل میں بھی نہیں ہے. تو اگر وہ ایسی کو بات کرتے بفرض محال، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں جھونک دیتا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیں گے. جو لوگ ایسا ظلم کریں گے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں گے، وہ ظلم کریں گے تو ظلم کا جو بدلہ ہے وہ ان کو مل کے رہے گا. زبانی کلامی وہ اپنے آپ کو امتی کہتے رہیں، اپنے آپ کو محبوب کی امت میں سے سمجھتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ واضح ہے، کلیئر ہے، قرآن میں موجود ہے. تو اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ قرآن شریف سے ڈیولپ کریں، ادھر ادھر کی قصے کہانیوں کی کتابوں سے مت ڈیولپ کریں. وَمَن يَقُل مِّنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ میں معبود ہوں اس کے سوا، پس ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، یا اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیں گے. اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا کافروں نے. اب یہ توحید کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں، توحید کے دلائل بیان ہو رہے ہیں. کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ دیکھا کا مطلب یعنی اس بات پر غور نہیں کیا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، دیکھا تم نے، دیکھا تم نے. حالانکہ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز سن رہے ہوتے ہیں یا کسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دیکھا اس نے کیا کیا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا آنکھوں سے دیکھا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا، آپ نے غور کیا. عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. تو کیا کافروں نے غور نہیں کیا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین رتق ہوتے ہیں. یہ کانتا رتقا ایسے ہی ہے جیسے مثلا استعمال ہوتا ہے نا کان اللہ علیما حکیمہ، اس کا مطلب اللہ ہے علیم اور حکیم. یہ کانا کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ماضی میں کیا جائے. ویسے تو ایک اس کا ماضی کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی میں یہ رتق تھے تو پھر کیا ہوا، فتق نہ ہوا تو ہم نے ان کو فتق کر دیا. یعنی رتق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جڑے ہوئے ہونا، بند ہونا، اور فتق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا. تو جڑی ہوئی چیز کو پھاڑ کر علیحدہ علیحدہ کر دینا، جیسے ہم وہ سلائی ادھیڑتے ہیں نا، بخیے ادھیڑنا. تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کٹھے تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ دیا.
لیکن اپیرنٹلی جو اس کا بہتر مطلب سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، بلکہ وہ بند ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اسی طرح آسمان اور زمین بند ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں کھول دیتے ہیں۔ کھول دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے بارش برستی ہے جب آسمان کھلتا ہے، اور زمین جب کھلتی ہے تو اس بارش کے برسنے سے اس کے اندر نباتات اگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کیوں اگتی ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک رول رکھا ہے، اور آسمان بند ہوتا ہے، زمین بھی مردہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان کو کھولتا ہے، اس سے پانی برسنا شروع کر دیتا ہے، اس پانی سے زندگی ملتی ہے، اور زمین بھی کھل جاتی ہے، اور اس سے پیداوار آنی شروع ہو جاتی ہے، زمین لہلہانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا ہے، افلا یؤمنون، پس کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ ان کو نشانیاں چاہیے، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر آخرت کی نشانی چاہیے کہ اچھا آخرت ہوگی، وہاں پہ سفارش کا موقع آئے گا، جہنم ہوگی، اچھا کیسے ہوگی، اچھا ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو دیکھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا؟ زمین آسمان بالکل بند ہوتے ہیں، آسمان بھی بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے، اور زمین بھی بالکل سوکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب اسے کھولتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح قبروں سے مردہ لوگ جو ہیں زندہ اٹھ کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس بات کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ وَأَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کفر کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین دونوں بند ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، یا پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لا رہے؟ آسمان زمین کی مثال دینے کے بعد زمین کی مثال دی جا رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں بنا دیے، زمین میں گاڑ دیے رواسی۔ رواسی جو ہے یہ رے سین اور واؤ، رسا یرسو کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر ٹھہر جانا، جم جانا۔ اس سے پھر جو فائل بنے گا، اور فائل کی بھی جو مونس بنے گی وہ بنے گی راسیاتن، اور راسیاتن کی جو جمع ہے وہ ہے رواسی۔ تو رواسی کا مطلب ہے جم جانے والی چیز، اور قرآن میں عام طور پہ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے، یا ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے۔ ان تمید بہم، مادہ یمیزو کا مطلب ہوتا ہے لرزنا، لڑک جانا، ہلنا، اپنی جگہ چھوڑ دینا، کہ وہ لڑک جائے ان کے ساتھ۔ ہم سے مراد ہے لوگ، یعنی یہ جو لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، جو ایک اللہ کو نہیں مان رہے یا قیامت کو نہیں مان رہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عظیم پہاڑ بنائے ہیں، اور وہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں، اور اس کے توازن کو قائم رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ان لوگوں کے سمیت یہ لڑک جاتی۔ اب لڑک جاتی کا کیا مطلب ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا سائنس بہت زیادہ ترقی کر لے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ اگر پہاڑ ہٹا دیے جائیں تو کیا زمین کا سارا سسٹم لڑک جائے گا اور ہر وقت زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، یا زمین کا اپنا ہی بیلنس ایسا آؤٹ ہوگا کہ یہ لڑک کے کہیں کسی اور سیارے میں جا لگے گی یا سورج میں جا گرے گی، واللہ عالم۔ بٹ ہمیں اتنا معلوم ہو گیا قرآن سے کہ اللہ نے جو پہاڑ بنائے ہیں وہ اس کا کسی لحاظ سے توازن برقرار رکھتے ہیں، اور پہاڑ بنا دیے۔ اب پہاڑ اتنے اونچے اونچے ہیں کہ پہاڑوں کو تو اب اتنے عرصے بعد کو ٹیکنالوجی آئی ہے، اور اس کے بعد آپ پہاڑ میں کوئی ٹنل بنا لیتے ہیں، لیکن آج بھی یہ بہت مشکل کام ہے۔ مگر جب یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں بھی تھی، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے ان میں بنا دیے کشادہ راستے۔
فجا یا فجو کا مطلب ہوتا ہے آپ جب اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں نا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کشادہ کرنے کے لیے. اور سبل راستے کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی پھر فج کا مطلب ہو جائے گا درے. تو ہم نے ان کے لیے راستے کے لیے درے بنا دیے یا کشادہ راستے بنا دیے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جہاں کہیں پہاڑ آ گیا تو اب لوگ اس کے اندر بند ہو کے رہ جائیں. ویسے تو پہاڑ اتنے اسٹرانگ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے راستے بنا دیے کہ ان پہاڑوں کے اندر سے بھی لوگ، جیسے ہمارا درہ خیبر ہے اور دوسرے درے ہیں، کہ ہمیشہ سے لوگ ان میں سفر کرنے کے قابل رہے اور سفر کرتے رہے. وہ بالکل ایسی سپاٹ دیواریں نہیں تھیں جن کو کوئی کراس نہ کر سکتا ہو. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستہ حاصل کر سکیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں سے رستہ مل جائے، لیکن جو زیادہ بہتر مطلب ہے تاکہ وہ رہنمائی حاصل کر سکیں، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، پہاڑوں کے اندر راستے رکھے. کیوں رکھے؟ کہ لوگ خدا تک پہنچنے کا راستہ پائیں. اس نشانی سے ان کے اوپر اپنے خالق کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت واضح ہو، اور وہ پہچانے کہ یہ بنانے والی ہستی بہت زبردست ہے، اور یہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور وہ ہستی ایسی نہیں ہے کہ بنا کے اس کو اگنور کر دے، وہ بڑی حکیم ہے. تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بعد میں دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے اور ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا پڑے، اور مظلوم کو اس کے اوپر کیے گئے ظلم کی وجہ سے داد رسی کی جائے. تو جس کو یہ پہاڑ نظر نہیں آتا، اس سے رہنمائی نہیں ملتی. تو ہر سال اس کو زمین کا سوکھنا اور اس کا دوبارہ لہلہانا نظر نہیں آتا، اس سے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو پھر کوئی بھی نشانی وہ مانگتے رہے مانگتے رہے، جس نے نئی آنکھیں کھولنی وہ نہیں کھولے گا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ کہ وہ ان کو لے کر لڑک نہ جائے. یہ نہ جائے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ محذوف ہے. اور ہم نے بنائے ان میں کشادہ راستے تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت. یعنی کیا زبردست چھت ہے، جس میں کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی پلر بھی نہیں ہے، چھت بن گئی. مگر جو چھت بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کوئی کمی کوتاہی نہیں پا سکتے. وہ چھت پرانی نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. وہ چھت موجود ہے اپنی جگہ ویسے کی ویسی. اس میں زینت کے لیے ستارے بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر سسٹم بھی بنے ہوئے ہیں. آپ کو وہ شہاب ثاقب سے بھی بچاتی ہے اور کئی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے. آپ کے لیے جو آکسیجن کا انتظام ہے اس کو بھی وہ روک کے رکھتی ہے. وہ سب کچھ اللہ نے ایک محفوظ چھت بنا دی. اس کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتی، اس سے بڑھ کر کیا نشانی چاہیے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ آیاتی ہاں میں ہا کا ایکچولی مطلب ہے کائنات. یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں چھوڑی ہیں، اور ان نشانیوں سے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، پھر یہ مزید اس کی نشانیاں ہیں. اب اگر آپ نے آسمان کی طرف توجہ کی ہے تو آسمان کی نشانیاں چیک کریں. آسمان اور زمین کے تعامل سے پہلے تو دن اور رات بنتے ہیں. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. روزانہ دن نکلتا ہے، روزانہ زندگی بیدار ہوتی ہے دوبارہ سے. تو جب روز بیدار ہو رہی ہے کتنا بڑا معجزہ ہے. انسان کی جسم کی ضرورت کے لحاظ سے جو 24 گھنٹوں کا دن بنا ہے، جو اس کے لیے مینیجبل ہے. اس کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال کا دن بنایا. ہو سکتا ہے کوئی سیارے ایسے ہوں جن میں ہمیشہ رات رہتی ہو یا ہمیشہ دن رہتا ہو یا کئی سال تک رات رہتی ہو، تو وہاں زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی. تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ رات اور دن ہے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی ہم آہنگی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی ممکن ہے. والشمس والقمر، اور سورج و چاند بھی بنائے، اور اس سورج و چاند کے اندر بھی وہ ہم آہنگی ہے.
کہ رات کو چاند کی روشنی ہوتی ہے، دن میں سورج کی روشنی بھی ہوتی ہے، حرارت بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے، اسے فوٹو سنتھسس بھی ہوتا ہے، اب تمہارے سولر سیل بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں، تو سب کچھ ہے جس کی مدد سے زندگی رواں دواں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک بنیادی طور پر کہتے ہیں گول یا انڈے جیسی چیز کو، یعنی انڈے جیسی اگر کہیں گے تو بےضوی ہو جائے گی، تو انڈے جیسی چیز کو کہتے ہیں فلک۔ اور جو کشتی ہوتی ہے نا، یہ بھی اوریجنلی تو اس کی بھی شکل ذرا بےضوی ہوتی ہے، ایلپٹیکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو فلک کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو گول ہوتی ہے، اور پھر جب اسٹرالوجی، کیونکہ اس زمانے میں بھی کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، تو وہ لوگ یہ فلک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو فلک کا ترجمہ آسمان کرتے ہیں، وہ شاید فارسی کے لحاظ سے ہے، لیکن اس کا بنیادی طور پہ مطلب ہوتا ہے مدار، آربٹ۔ تو ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں، یہ دلیلیں ہیں۔ یہ دلیلیں دیکھ کر اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے خالق کائنات کو پہچان نہیں پا رہا کہ ایک ہی خدا ہے، یہ ایک سے زیادہ خداؤں کی کار فرمائی نہیں ہے، اس کار فرمائی کے ساتھ نہ تو یہ نظام بن سکتا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا کوہرنٹ، اور نہ وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے، سسٹین ہی نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے۔ ایک خدا اگر کہہ دے کہ آج بارش نہیں کرنی، اور دوسرا کہے کہ کرنی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہو جائے گا، جو ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ آئے ہیں۔ اور نہ ہی کوئی اس کو یہ دیکھ کر ریزیوم کر سکتا ہے کہ ایسے ہی کسی نے کھیلنے کے لیے کوئی چیز بنا دی ہے، جیسے وہ بچے جاتے ہیں اور ریت کے اوپر محل بنا دیتے ہیں، تو یہ ریت کی گھروندے نہیں ہیں، یہ تو بہت زبردست حکمت والی ہستی کی بنائی ہوئی عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ کسی ایک نشانی پہ نظر دوڑائیں، اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں، نسلیں گزر جائیں گی، اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ آسمان میں ایک مچھر کو دیکھ رہے ہیں، مچھر کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، کتنے سالوں سے ہو رہی ہے، ابھی تک مچھر کی انسان کو پوری طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ مچھر کیسے فنکشن کرتا ہے، کیسے اڑتا ہے، مکھی کیسے ایک دم اڑ جاتی ہے، کیسے الٹی ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ غور کرتے رہتے ہیں انسان، ہر آنے والے سال میں ایک نئی چیز پتہ لگتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی انسان کو چاہیے کہ وہ نشانیاں مانگی جا رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند بنائے، سب کے سب ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے انسان ہو سکتے ہیں کہ یہ تو خود بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، تو یہ اگر مر جائیں گے تو پھر یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا جس کی زندگی ہمیشہ کی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی والا کوئی انسان نہیں بنایا۔ افَإِن مِتَّ، پس کیا اگر متا، آپ اگر مر جائیں گے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ مطلب یہ اعتراض کیا ہے؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ ان کی ابدی زندگی ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فانی ہوتی، تو وہ کہتے کہ جی ہم تو ابدی زندگی کے مالک ہیں، تو ہم ایک فانی انسان کو کس طرح رسول مان لیں؟ جب یہ بھی فانی ہے تو رسول بھی فانی ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ مشرقین کو پرابلم تھی اس وجہ سے کہ ان کے خیال میں رسول فانی نہیں ہو سکتا، اور جن کو ضرورت سے زیادہ محبت ہے اور جو محبت میں ایگزیجریشن کرتے ہیں، غلوف کرتے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں سمجھ آتی کہ رسول کو وفات کیسے ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ اگر کوئی لفظ استعمال ہو جائے، مطلب یہاں تو واضح الفاظ میں قرآن میں الفاظ استعمال ہوا ہے، افَإِن مِتَّ، متا کے لفظ میں موت ہے، کہ اگر آپ کو موت آ جائے، وہ لوگ تو اگر وہ سن لیں کہ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ فلاں بزرگ مر گئے یا فلاں بزرگ کو موت آ گئی، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آپ نے بڑی گستاخی کر دی۔ آپ وہ لفظ استعمال کریں کہ وہ وصال فرما گئے، وہ انتقال کر گئے، مطلب ایز اٹ از، اس کانٹیکٹ سے بغیر اگر انتقال یا وصال کا لفظ استعمال کریں تو اس میں بھی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کہ ان کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرنا ان کے خیال میں ایک گستاخی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، اور یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے
کہ اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ ہر جان کے لیے موت ہے. تو جب ہر جان کے لیے موت ہے، اللہ کے سوا ہر کوئی فانی ہے، تو اس میں گستاخی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور نہیں ہم نے بنایا کسی انسان کو آپ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی والا، پس کیا اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ذائقہ کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی ذائقہ یا ذوقو کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو چکھنا، اور ذائق جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، چکھنے والا. تو جان جو ہے، نفس جو ہے، یہ عربی میں مؤنث ہوتی ہے، تو ہر نفس چکھنے والی ہے الموت، موت کو. ذائقۃ الموت یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے، پھر موت کا مزہ چکھنے والی ہے. تو ہم بامحاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مگر یہ وہ ذائقہ نہیں ہے جو اردو میں استعمال کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے، یہ بامحاورہ ہے. مگر یہاں موت کا ذائقہ سے مراد ہے موت کو چکھنے والی ہے. ہر جان نے لازماً موت کو چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزمائیں گے تم کو. بلا یبلو، جس سے ابتلا کا لفظ بھی ہوتا ہے آزمائش. ہم آزمائیں گے تمہیں دکھ سے اور سکھ سے، فتنتاً، تاکہ ہم تمہیں پرکھ سکیں، تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں. بنیادی طور پر دنیا میں جو دکھ آتا ہے، جو تکلیف آتی ہے، وہ انسان کی آزمائش ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. اسی طرح جو سہولت ملتی ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں، وہ بھی آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ بشر کیوں ہیں، یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتے، یا سونا ہوتا، یا ان کے پیچھے خزانے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر رسول ہی بنانا تھا تو مکے کے یا طائف کے کسی رئیس کو، کسی سردار کو رسول بناتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال اور جائیداد نہیں تھا. آپ کو تو حضرت ابو طالب نے پالا، اور ان کے بھی حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. تو اگر لوگوں کو گستاخی نہ لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی گزاری نبوت سے پہلے بھی. تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ کسی امیر کو کیوں نہیں رسول بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امیر اور غریب ہونا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، کسی کو وہ مال دیتا ہے تو اس کے شکر کا امتحان کرتا ہے، کسی کو وہ غربت دیتا ہے تو اس کے صبر کا امتحان کرتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے، سب نے واپس خدا کی طرف جانا ہے. وہ وہاں فیصلہ کرے گا کہ تم نے کیا کمایا اور کیا کھویا. بنیادی کمائی کیا ہے؟ جو کسی نے نیک مال کیے. یہ بے وقوف یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہمیں اگر اللہ نے مال و دولت دے دیا، سرداری دے دی، تو ہم کو خدا کے چہیتے ہیں، تو جیسے اس نے ہمیں مال دیا اس لیے نبوت اور رسالت بھی ہمیں ہی دے گا. نہیں، نبوت اور رسالت تو اس نے اس ہستی کو دی جو اس کی محبوب تھی. جیسی ہستی کوئی اور ہے ہی نہیں. تو وہ تو اللہ کو پتا تھا کہ اس نے اپنی نبوت کس کو دینی ہے. اس نے ان کو اس طرح دنیاوی مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، جب فتوحات ہونی شروع ہو گئیں، جب مال و دولت آنے شروع ہو گئے، ذرا لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو اختیار نہیں کیا. اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو بھی انہوں نے دنیاوی مال جو ہے وہ کو بہت زیادہ نہیں دیا. ایک جو سبسسٹنس لیول ہوتا ہے اس کے اوپر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری. اور صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ انسان مال و دولت کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرے. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. مگر حضور کے پاس تو مال ہوتا ہی نہیں تھا، آپ سب اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. جس کے پاس مال ہے ٹھیک ہے، اس کا اثر اس کے لباس پر، اس کے حالات پر نظر آنا چاہیے. اگر اس نے سارا اللہ کی راہ میں نہیں دیا یا نہیں دینا، یا ہر ایک کو دینا بھی نہیں چاہیے، ہر ایک کی سچویشن کے حساب سے اس کی آزمائش ہے اور اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. مگر فضول خرچی کرنا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. جو مال اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ آزمائش ہے،
وہ اللہ کی امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر اس میں تصرف کریں، اور اس کو آزمائش سمجھیں، اور وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کی کوشش کریں، نہ اپنے مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھیں اور نہ اس کو بالکل ہی اڑا کر ضائع کر دیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر جان کو لازماً موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم آزما رہے ہیں تمہیں دکھ کے ساتھ اور سکھ کے ساتھ پرکھنے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تمہاری واپسی ہونی ہے۔ رضوان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جو ایک بیان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے، تو جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہے سننا، یا بیان بھی سننا اس کا حصہ ہوتا ہے خطبے کا؟ بس جی یہ کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے، اس کا صحیح جواب اگر میں کہوں، میں واضح طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ تو نہیں بتا سکتا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ جو دوسری اذان کے بعد جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سننا ضروری ہے۔ اب اگر پہلے والا بھی سنیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بہتر تو ہے۔ یہ کوئک سا گرامر کا ریکیپ ہے، ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا کہ 6 ابواب ہیں: فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، اور کرم یکرم۔ یہ باب قرآن شریف میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی اس لیے چاہیے کیونکہ آپ نے جب بھی ڈکشنری میں کوئی لفظ دیکھنا ہے، روٹ اس کا دیکھنا ہے، تو یہ پھر باب آپ کو وہاں معلوم ہوتا ہے، اور باب کے تبدیل ہونے سے مطلب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں افعال کے۔ تو کچھ افعال قرآن میں بھی ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ابواب میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے بس ذرا ان کی تھوڑی سی پہچان اور انڈرسٹینڈنگ اور بیسک عربی کی فیل کے لیے نا روٹ ورڈ کا سمجھنا، اور یہ جو 3 حرفوں والے روٹ ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جیسے یہ عین لام میم ہے، آگے سین لکھا ہے، ڈکشنری میں ایسے لکھا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ باب سمیع یسمع سے ہے، تو اس کا مطلب ہے عین لام میم کو اسی وزن پر جب لگائیں گے تو بن جائے گا علیمہ یعلم، تو علیمہ یعلم بن گیا۔ اسی طرح باقی کے جو ہیں کچھ نیچے دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں کہ وہ کیا بنیں گے۔ یہ آپ نے قرآن میں بنانے ہی نہیں ہے، آپ کو تو بنے بنائے الفاظ ملیں گے، بٹ آپ نے ذرا پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو جیم عین لام فتح یفتح سے ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ ماضی اور مضارع۔ جعلا، جا جعلا، جعل، جعلا، ٹھیک، اور مضارع یجعل، یجعل، یجعلو، جعلا یج، یجعلو، الو، بالکل صحیح۔ ہے بے اور توئیں، ضرب، حبت، حباتا، یحبت، یحبت، یحبتو، یحبتو، صحیح بتایا آپ نے، یحبت، ضربا یضربو کے وزن پر۔ اچھا آگے، ذہبا، ٹھیک، ذهبت، ذہبا پہ یحزب، آ گئے نا ہم۔ یذهب، ذهب، یز هب، یذهب، یذہب، نہیں، یذہب نہیں ہوگا، يذهب، یذهب، یذہبو، بالکل ٹھیک۔ یذہبو، یاد زبو، آگے ہے جی تے رے اور کاف، چھوڑ دینا کسی تارکا، چیز کو، ترک کر دینا ہے۔ ترکا، تارکا نہیں ہے، ترکا، 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 یترکو، کیا یترک، یترکو، باب کون سا ہے یہ؟ باب پڑھا گیا صرف، نا آپ سے؟ نہیں نہیں، تے رے کاف میں باب کون سا ہے؟ باب افعال، نہیں نہیں، آگے لکھا ہوا ہے، نون لکھا ہوا ہے نا، چھوٹا ہے تھوڑا سا، شاید آپ سے پڑھا نہ جا رہا ہو۔ نون کا کیا مطلب ہے؟ فعل، نصر جنسرو کا نصرہ ینصرو، تو نصرہ ینصرو کے وزن پر یہ کیا بنے گا؟ ترکا یت، ریکو، یترکو، رے پر کیا آئے یترکو، گی؟ زیر آئے گی، زیر، ینترکو،
تو زبر ینصرو آئے میں زیر ہوتی ہے کیا باب نصرہ میں؟ یترکو آئے. یعنی زبر آئے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی. تو سوال یہ کہ کیا ینصرو میں زبر ہوتی ہے عین پیش کلمہ پر؟ پیش پیش ہوتی ہے، تو یہاں پیش آئے گی، یا تو رکو ہوگا. یترکو. ٹھیک ہو گئی. اس میں بتائیں آگے، صاد رے اور فی، صاد طرفہ را اور صرفہ. فا، صرفہ، طرفہ یسرف. یصرفو، یصرفو یصرفو، یصرفو بالکل صحیح. آگے بلغا. بلاغا، بلغ جی یبلغ یبلغو. اچھا جی. بلاغا سے آپ نے بتایا یبلغو، کیا یبلغو کون سے باب میں ہوتا ہے؟ یبلغو. لام پہ یبلغو زبر کون سے ہے. باب میں؟ نام پر زبر ہے. باب کون سا لکھا ہوا ہے بے لام غین کے بعد؟ نون نون نون. نصارہ. تو یہ بنے نصرہ، گا یبلغو. یبلغو، یبلو یبلغو. یبلغو، بالکل صحیح. یبلو. یبلغو. اچھا آخری اجلا. اجل سما سما. سما کہاں لکھا ہوا ہے؟ سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں باب. جی سما اجل وہ باب سے ہے نا، باب سما سے ہے نا. سما نہیں، باب یسمعو. سما نہیں ہے. یہ سین آخر پہ تھا. نہیں، باب سما میں سین پر زبر ہے، میم پر کیا ہے؟ میم پر زیر ہے، سمیہ ہے، سمیہ یسمع ہاں باب وہ ہے. ہے نہیں پہ لکھا ہوا نہیں. صحیح تھی. وہ زیر شاید سمی اس میں مرج ہو گئی تھی. تو سمی یہ کیا یسمعو. بنے گا پھر عین جیم لام سے؟ اجلا یحملو یجلو. پہلے ماضی بتائیں. عین جیم اور لام میں آ، اجلا اجلا اجیلا، ٹھیک. اجلا یجمعو. نہیں، اجیلا آگے یجعل. یجعل. یجلو. سمی یجعل. یسمعو ہے نا، آخر میں پیش سمیع ہے نا. یسمعو ہے. ہاں جی. اجیلا، یسمیع یجمعو. یجمعو. میم کہاں سے آ گئی؟ روٹ میں تو میم نہیں ہے. یج یہ عین میں نے بنائی ہے، میم نہیں ہے یجالو. یہ. یا جلو، عین پر زبر ہے، ان پہ زبر ہے. عین پر زبر ہے. اچھا اب اس میں مجھے ایک پرابلم ہے، وہ مجھے پرابلم یہ ہے کہ یہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں ہے. تو کیا فرق ہونا چاہیے اس میں؟ نہیں نہیں. اچھا دونوں کا روٹ ایک ہی ہے. جی جی اوپر والے کا روٹ کیا، اس کا روٹ کیا ہے؟ لام کے اوپر نیچے پیش ہے نا. نہیں، اس کا روٹ بتائیں کیا ہے، جیم عین لام جی میں اور اس کا روٹ کیا ہے؟ میم این جیم لام. عین جیم لام عین جیم لام. تو پھر یہ دونوں کا مضارع ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے اگر روٹ فرق ہے تو؟ بالکل فرق ہے سر، فرق ہے. اس کا یج ال بنے گا اور اس کا یج الو. نہیں، یہ اس کا اجلا بھی یا جالو ہے، یہ بھی یا جالو ہے، تو یہ یا بھی اگر جالو، ہاں نہیں یہ سر، فرق ہے، فرق ہے. تو پھر یہ یج مضارع میں کس کا مضارع غلط ہے اور کس کا صحیح ہے؟ اوپر کا ٹھیک ہے سر، نیچے کا ٹھیک نہیں ہے. اچھا نیچے کا بھی ٹھیک بتائیں، کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ آپ بتائیں نا، ہمیں کیسے بتائیں، اتنی دیر سے تو پڑھتے نہیں ہیں. دیکھیں یس ماؤں ہے نا، یس ماؤں کیسے بنے گا؟ یہ اس کے اب فے عین اور لام، یف الو کا وزن بنا نا یس ماؤ. تو اب آپ نے فے عین لام کے نیچے فے عین لام ہی لگانا ہے، یعنی اس میں فے کلمہ ہے عین، یہ تو ویسے کہ ویسے آ گئی، اور عین کلمہ ہے جیم اور لام کلمہ لامی ہے، تو یہ اس طرح بنے گا. یف آلو کے وزن پر کیا بنے گا؟ اجلو یجلو. یجلو. اب یہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں، یہ کیا اجل لکھا ہوا ہے؟ یہ زبر عین جزم، یج الو یف الو یج الو یعجلو. یا عجلو بنے گا. یعجلو. اس کو لکھنے کا طریقہ ہے یوں، یا عجلو. یعجلو. یا چلو آتا نہیں؟
لا تعجل ہے، مت تیزی سے حرکت دیں. تو ٹھیک ہے یا اجلو، یہ عین جیم اور لام. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور اگر ہمیں کوئی توجہ دلائے تو ہم اس کی اصلاح کے اوپر بھی توجہ دیں اور اپنے غلط کاموں کے اوپر ڈٹائی کا مظاہرہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.